وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کو عذاب کے اوپر دوسرا عذاب، بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں ایک گواہ انہی پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم آپ کو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ کے ان لوگوں پر، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب کامل جو وضاحت سے بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، اور ذریعہ ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 88 اور 99 دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر عقیدے کے لحاظ سے دو ہی طبقے ہیں انسان، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ پھر کافروں کے اندر بھی کئی سارے شعبے، کئی ساری شاخیں، کئی ساری قسمیں ہیں، اور ایمانداروں کے اندر بھی کئی سارے گروہ، نظریات، جماعتیں، اماموں کے لحاظ سے، خلا کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن بہرحال خلاصہ یہی دو، ایک ایمان والے ہیں اور ایک کفر والے ہیں۔ اب ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے۔ کافروں کا جو کام ہے وہ عمومی طور پر دو قسم کا ہے، ایک خود نہ ماننا اور دوسرا محنت کرنا کہ اور لوگ بھی نہ مانیں۔ خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کے بارے میں بھی ان کی کوشش محنت یہی ہے کہ وہ بھی حق کو، سچ کو، دین کو، نبیوں کو، قرآن کو، کتابوں کو نہ مانیں۔ لوگوں پر بھی یہ محنت شروع سے یہ بات آ رہی ہے۔ آج بھی کتنی کفر کی مشینری، کتنے کفر کے ذرائع، کتنا کفر کا بجٹ باقاعدہ اس مقصد کے لیے مختص ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو دین اسلام سے روکا جائے، مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹایا جائے، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ان کو بچایا جائے، روکا جائے۔ یہ پوری ان کی اس پر محنت ہے، اس پر پورا ان کا ایک مشن ہے۔ عیسائی مشینری کام کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، فلاں، بے شمار ان کے اس پر شعبے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے وہ بہت بڑا بجٹ مختص کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ یہ محنت شروع سے آج تک ہے کہ خود بھی نہیں مانتے حق کو، اور دوسروں کے بارے میں بھی کوشش یہ ہے کہ وہ بھی نہ مانیں۔ یہ کافروں کا کام ہے۔ اب بالکل اس کے مقابلے میں مومن کا کام یہی ہے کہ خود بھی مانے اور حق پر ڈٹ جائے، پک جائے، اور دوسروں میں بھی اسی کی دعوت چلائے، دوسروں میں بھی اسی کی محنت چلائے، دوسروں کو بھی اسی پر لائے کہ وہ بھی اس کو مان لے، وہ بھی اس کو قابو کر لے، وہ بھی اس پر آ جائے۔ یہ محنت ایمان والے کی بھی یہی ہونی چاہیے۔ اب فرمایا جو لوگ کافر ہیں وہ خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کے بارے میں یہی محنت کرتے ہیں تو ان کو ڈبل عذاب ہوگا، ایک عذاب خود نہ ماننے کا اور ایک عذاب دوسروں کو روکنے کا۔ تو اس دونوں باتوں پر کیونکہ عمل ان کے دو ہیں، گناہ ان کے دو ہیں، اس لیے ان کے عذاب بھی دو ہوں گے، ڈبل ہوں گے۔ اور خود نہ ماننا یہ بھی اللہ کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کی زمین میں فساد مچانا ہے، اور دوسروں کو روکنا یہ بھی اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ان کو ڈبل عذاب کیوں ہوگا؟ بما کانوا یفسدون، ان کے زمین میں شرارتیں کرنے، فساد مچانے کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم ان کافروں کے گروہوں سے بھی، کافروں کی جماعتوں سے بھی، کافروں کے جو ٹولے ہیں، فرقے ہیں، ان سے بھی لائیں گے کہ لاؤ گواہ، تم جو جس مشن پہ زندگی گزار رہے تھے اس مشن کے بارے میں تمہارے پاس جو اپنے حق ہونے کے دلائل ہیں اس کے لیے اپنا نمائندہ پیش کرو، اور تمہارا نمائندہ ہمارے سامنے بتائے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، کیوں دوسروں کو روکتے تھے، اس کے پیچھے کیا بات ہے وہ بتائے۔ وہ اپنی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے
تاکہ اس کی بات آنے کے بعد پھر اس جھوٹے کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے نمایاں کیا جائے. ساری انسانیت قیامت کے دن موجود ہے. سب کے سامنے کافر کا کفر اوپر ہو جائے گا. اس کی بری سوچ واضح ہو جائے گی. اس کی کفر کی محنت خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے گی. جو وہ حق سے روکتے تھے اور جن غلط فہمی میں مبتلا تھے وہ ساری وہاں کافور ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. اب ان کے سامنے حق روشن ہو جائے گا. اس لیے وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک چانس دو. اب ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہمیں ایک زندگی کا موقع دے دو، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ امتحان دینے دو، ایک دفعہ دنیا میں جانے دو. لیکن اللہ فرمائیں گے اب ایسا نہیں ہوگا. اور فرمایا اسی طریقے سے مسلمان فرقوں سے بھی، ہر گروہ سے، ان سے بھی اپنا اپنا نمائندہ پیش کرنے کو کہا جائے گا. اب وہ اپنی اپنی بات پیش کریں گے. سچ والے بھی، کمزوری والے بھی، گناہ والے بھی اپنی اپنی بات پیش کریں گے نمائندوں کے ذریعے. پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ کون میں سے سچ کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. فیصلے کی اتھارٹی، فیصلے کا اختیار اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آئے گا. اور فرمایا آپ قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان ہے اور ہر چیز کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے، ویسے رحمت بھی ہے، اور ایمان والوں کو اگلے گھر اچھے انجام کی بشارت اور خوشخبری بھی دیتا ہے کہ نماز پر کیا ملے گا، تلاوت پر کیا ملے گا. یہ بشارت اور خوشخبری ایمان والوں کو قرآن دیتا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کے اوپر رہتے ہوئے کچھ آزمائشیں، کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنی تمناؤں کا خوف کرنا پڑتا ہے، اپنی چاہتوں کو کچلنا پڑتا ہے، تو اس پر تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ آگے تمہیں اس پر بہترین بدلہ ملنے والا ہے. تو خوشخبریاں ایمان والوں کو دیتا ہے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کفر کیا، چاہے وہ کفر اعتقادی ہو یا کفر عملی ہو، لیکن پہلا مصداق کفر اعتقادی کا ہے. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین سے، اللہ کے حکموں کو ماننے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے دوسروں کو بھی روکتے رہے. تو ایسے لوگ زدناہم عذابا فوق العذاب، بڑھا دیں گے ہم ان کو عذاب کے اوپر اور عذاب. ایک عذاب تو اپنے بدعمالیوں کا اور ایک عذاب دوسروں کے لیے برائی کا ذریعہ بننے کا. بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کی جو زمین میں فساد مچاتے تھے. ویوم نبعث، اور یاد کرو اس قیامت والے دن کو جب اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے ہم فی کل امت شہیدہ، ہر گروہ میں ایک گواہ. علیہم، وہ گواہ انہی کے خلاف ہوگا، اور من انفسہم، انہی میں سے ہوگا، اپنوں میں سے گواہ کھڑے کریں گے. اور سورہ یاسین کے اندر موجود ہے کہ بندے کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، یہی جسم گواہی دے گا، ایک ایک انگ، ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ کون سے گناہ ہاتھوں سے کیے تھے، کون سے گناہ کانوں سے کیے تھے، کون سے گناہ زبان سے کیے تھے، کون سے گناہ آنکھوں سے کیے تھے، کون سے گناہ پاؤں سے کیے تھے. خود اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے. فرمایا وہ اللہ جو دنیا میں زبان سے بلواتا ہے، وہ اللہ ہر عضو کو بولنے کی طاقت دے دے گا اور ہر عضو بولے گا. اور بندہ خود کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم تو میرے ساتھ شریک تھے ساری اچھائی برائیوں میں. وہ کہیں گے انت اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم سے وہ طاقت بلوا رہی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے. تو اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے ہر چیز گواہی دے گی. کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے اس کے بھی بے شمار گواہ ہوں گے، گناہ کرتا ہے اس کے بھی. خصوصاً اذان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، دعوت تامہ کرتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جتنی اللہ کی مخلوق پر وہ آواز گزرتی ہے، وہ ساری مخلوق قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے وہ مٹی ہے، چاہے وہ
پرندے درندے انسان کوئی مخلوق ہے ساری گواہی دے دی کہ ہم نے آپ نے سنا تھا یہ بندہ اللہ تیری کبریائی کا اعلان کرتا تھا، یہ تیرے نبی کی رسالت کا اعلان کرتا تھا، یہ تیری توحید کا اعلان کرتا تھا، یہ لوگوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا تھا، یہ سارے گواہی دیں گے۔ اس لیے فرمایا مؤذن کی شان اس دن سب سے اونچی ہوگی، مؤذن کی شان سب سے اونچی ہوگی، اور خصوصاً وہ مؤذن جو اذان اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، جو اذان اللہ کی رضا کے لیے فری ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اذان کے ثواب اور فضیلت کا پتہ چل جائے تو پھر قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ اتنے لوگ ہر اذان کے وقت تیار ہو کے کھڑے ہوں گے، ایک کہے گا میں نے اذان دینی ہے، دوسرا کہے گا میں نے اذان دینی ہے، پھر وہاں قرآن اندازی کرنی پڑے گی کہ آج کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہوگی، اس نماز کے وقت کس کی باری، اگلی نماز کے وقت کس کی باری ہوگی۔ اور یہ کہاں، یہ تصور کہاں جو حدیث پیش کر رہی ہے، اور یہ تصور کہاں جو مسجدوں میں مفت والا مؤذن تو ملتا نہیں ہے، پیسوں پر مؤذن رکھے جاتے ہیں کہ محلے والے کہتے ہیں ہم تو اذان دینے کے قابل نہ رہے، چلو 4 ٹکے دے دیں گے تو ہماری طرف سے اذان دے دیں۔ یہی معنی ہے مؤذن مقرر کرنے کا، ورنہ اتنے بڑے محلے میں تنخواہ مؤذن مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سب کو زبان دی ہے، سب مسلمان ہیں تو اذان دینے کے لیے، اور یہاں بلانا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اذان کے وقت اذان دینے والا بندہ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی پر جہاں انسان نے نماز پڑھی ہے، جنگل میں پڑھی ہے، کھیتوں میں پڑھی ہے، سفر کے دوران پڑھی ہے، وہاں جو بھی مٹی ہے، درخت ہے، چیزیں ہیں، ایک ایک چیز اس کے اس عمل کی گواہ ہوگی اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے فرض یہاں پڑھے ہیں، سنت ذرا ہٹ کے پڑھو، 2 رکعتیں وہاں پڑھی ہیں پھر ہٹ کے پڑھو۔ کیوں؟ یہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دی تاکہ آپ کے گواہ زیادہ ہوں۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر نماز پڑھیں گے تو ایک جگہ گواہ ہونے، اگر یہاں بھی پڑھی، یہاں بھی پڑھی، یہاں بھی پڑھی، یہاں بھی پڑھی تو ایک ایک نماز پر آپ کے حق میں 3 4 گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جتنے گواہ دنیا میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حق میں بولنے والے زیادہ ہوں، تو پھر آخرت میں یہ ہے کیوں نہیں کہ وہاں بھی ہمارے حق میں بولنے والے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، انہی میں سے وجئنا بکا شہیدا، اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم لائیں گے گواہ کے طور پر علی ہؤلاء، ان سب لوگوں پر، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب کامل قرآن مجید تبیانا لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کالجوں کی آپ ہسٹری پڑھ لو، کب سے دنیا میں شروع ہو، یونیورسٹیوں کی پڑھ لو، ان کے جو علوم ہیں ان کی پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی صدیوں سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی 200 سال، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال، اس سے پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ انسانوں کے ایجاد کردہ علوم ہیں، یہ کوئی خدا کی طرف سے منزل من اللہ نہیں ہے، یہ انسانی تجربے سے، سائنسدانی تجربے کا ہے، اسی سے بنے ہوئے ہیں، میڈیکل تجربے سے ہے، حکمت تجربے سے ہے، لیکن اللہ کے دین والا علم یہ ازلی ابدی ہے، اور اسی علم کے ہوتے ہوئے اسی کے اندر سب چیز کا بیان تھا، بلکہ دنیاوی علوم کا ماخذ اسی قرآن کو بنایا ہے، بنیاد بیس اسی قرآن سے حاصل کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا تبیانا لکل شیء وہدی، اور وہ ذریعہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری دینے والی ہے، للمسلمین، مسلمان۔ 4 صفتیں یہاں قرآن مجید کی بیان فرما دی کہ اگر ہدایت چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کی رحمت چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، اگر دین کی بشارتیں خوشخبریوں کے مستحق بننا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر دین کی بات کی وضاحت اور اس کی صحیح بات چاہتے ہو علم تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور آج ہم دیکھیں اکثر مسجدوں میں جمعہ کا بیان بھی قصے کہانیاں سنائے جائیں گے، واقعات سنائے جائیں گے، قرآن کی تصریح تفصیل نہیں۔